پچھلی آیات میں رب کائنات نے ان لوگوں کے اوصاف کا ذکر کیا ہے جنہیں مفلحون قرار دیا جاتا ہے۔ مفلح وہ ہوتا ہے جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فلاح کا راستہ اپنے صحابہ کے لیے اور اپنی امت کے لیے واضح فرمایا ہے۔ اس کے بعد صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حیدر کرار، سیدنا عثمان غنی، ان لوگوں نے دین کے لیے جو محنتیں کیں، جو قربانیاں دیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، اور ہم تک یہ دین پہنچانے میں ہمارے اسلاف نے جس رستے کا انتخاب کیا وہ بے شک مشکلات سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس رستے پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت کی جنت کا سودا یقیناً یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنین کے ساتھ ایک تجارت کی ہے کہ مومنین اپنی جانیں قربان کریں گے، اپنے مال قربان کریں گے، اور بدلے میں اللہ سے جنت حاصل کریں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے لیے قتال کرتے ہیں، کافروں کے سر پھوڑتے ہیں، علمی میدان میں ان کا رد کرتے ہیں، اور ان نظریات اور عقائد کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، اس راہ حق پہ چلتے ہوئے کوئی اپنی جانیں قربان کر دیتا ہے اور کوئی اللہ کے لیے کتنی گردنوں کو کاٹ دیتا ہے۔ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس شخص نے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کی وفا کی، فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کا اللہ رب العزت کے ہاں درجہ یہ ہے کہ یقیناً یہ لوگ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو سمیٹ لیتے ہیں۔ مکہ میں ایک شخص تھا نضر بن حارث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا۔ اس شخص نے مکہ والوں کو، بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا، دیکھو تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جادوگر ہیں، نہ وہ دیوانے ہیں، نہ وہ مجنون ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ایسا کلام ہے کہ جس کی بنا پر ان کو شاعر کہا جا سکے۔ ان کے کلام میں واقعتاً حسن بھی ہے، اثر بھی ہے، اور ان کا کلام حقیقتاً اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر تم نے ان کے کلام کو مان لیا تو پھر تمہاری چودراہٹ اور تمہاری زندگیاں، تمہارے مال، یہ سارے بلال کے ساتھ، صہیب کے ساتھ، سلمان فارسی کے ساتھ اور دیگر جو غریب غرباء ہیں ان کے برابر تم کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے دیکھ لو تم امتیاز چاہتے ہو یا برابری کا سلوک چاہتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنی چودراہٹ کو بچائیں گے، ہم اتنی جلدی تو اپنے لات، منات، عزا، حبل وغیرہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ شخص بہت بڑا تاجر بھی تھا، یہ مختلف ممالک میں اپنی تجارت کے لیے جاتا، کبھی ایران میں، کبھی شام میں، روم میں، اس کی کافی وسیع تجارت تھی۔ اس نے کہا چلو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حل کرتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی توحید، رسالت اور تصور آخرت ذکر فرماتے ہیں، وہیں اللہ رب العالمین پچھلی اقوام کے حالات بھی ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ مکہ والوں کے ساتھ فقہی باتوں کے اوپر مناظرہ نہیں تھا، ان کے ساتھ تو بحث یہ تھی کہ وہ توحید کو نہیں مانتے۔ اور پچھلی اقوام جیسے کہ قوم لوط ہے، قوم مدین ہے، یا صالح علیہ السلام کی قوم ہے، یا قوم عاد ہے، یہ سارے علاقے ان کے قریب قریب پڑتے تھے، تو یہ جب سفر کرتے تو ان علاقوں کے قریب سے گزر کر جاتے، اور سب سے بڑی نشانی ان کے قریب ابرہہ کا تباہ ہونا تھا، جسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی پیدائش کے تقریباً 55 دن پہلے یہ ابرہہ کا واقعہ پیش آیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ ساری باتیں موجود تھیں،
تو مکی صورتوں میں اللہ رب العزت یہ واقعات بھی ذکر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرایا بھی کرتے تھے، ان کو یہ واقعات سنایا کرتے تھے۔ جیسے جیسے وحی نازل ہوتی آپ ان کو بتاتے کہ ہم تمہیں خبریں دے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سارے انبیاء کی خبریں دینے کے بعد یہ فرماتے تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کے پردے کی خبریں ہیں جو آپ کو نہیں پتا تھا، ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، اس وقت کے آنے سے پہلے آپ کو اور آپ کی قوم کو ان واقعات کا علم نہیں تھا، لیکن رحمان نے اپنی رحمت کے ساتھ آپ پر وحی کی اور آپ کو ان باتوں کی خبر دی۔ فرض آپ کا یہ ہے کہ آپ نے اس راستے کو چھوڑنا نہیں اور ان لوگوں کو دعوت آپ نے دیتے رہنا ہے۔ یہ بندہ یہ کہتا تھا کہ بھائی تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ واقعات سنتے ہو، یہ کہانیاں سنتے ہو، تو ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن کہانیوں کی کتاب ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں۔ اس بندے نے یہ پوائنٹ پکڑ لیا۔ اب اس نے کیا کیا، کہتا دیکھنا میں اس کا رد لے کے آتا۔ یہ باہر کے ممالک میں گیا، کہا جاتا ہے کہ ایران میں گیا، اور وہاں سے اس نے رستم اور اسفندیار کی کہانیاں خریدی، جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں نے بھی رسالے پکڑے ہوتے تھے کسی دور میں، تو وہ یہ لے کر آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر، مسجد حرام میں بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کا قرآن سناتے یا تلاوت کرتے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ یہ اللہ کے رسول کی مجلس کے سامنے اپنی مجلس لگاتا اور وہاں پر کھڑا ہو کے یہ وہ قصے کہانیاں سنانا شروع کر دیتا، وہ افسانے اور کہانیاں جن میں اپنی طرف سے لذت بھری ہوئی، جیسے آج کل کے ناول ہم پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو سناتا اور لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس شخص نے کیا کیا، اس نے دوسرا جرم یہ کیا کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بہکانے کے لیے بہت خوبصورت کچھ لونڈیاں خریدی، جس کے متعلق اسے پتہ لگتا کہ یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے یا یہ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ اپنی لونڈیاں اس کے پیچھے لگا دیتا، یہ لونڈیاں آ کر اس کو گانے سناتی، اس کا دل بہلاتی، ضرورت پڑتی تو منہ بھی کالا کر لیتی، اور اس بندے کو اسلام سے دور کرنے کی پوری کوشش کرواتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شخص کے لیے یہ آیت نازل کی، لیکن اللہ کا یہ انداز ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کو نام لے کر برا نہیں کہتے، اللہ ان کے کردار کو برا کہتے ہیں۔ اور قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن پیشتر مقامات پہ یہ بات کرتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، جو قرآن میں سب سے پہلے آتا ہے مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے اور اس کی پہلی آیت ہے کہ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، حالانکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور دوسرے پارے میں جا کے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ گویا شدید محبت کرتے ہیں، اور ان کے مخالف لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے اپنے معبودان باطلہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت، زبان میں لذت، مٹھاس، شیرینی، بڑا کچھ ہوگا، لیکن یہ لوگ دین کی بنیادوں کو منہدم کرنے والے ہوں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، بندگی کی فائدہ ملا تو اللہ کی طرف، نہیں ملا تو کفر کی طرف، یعنی وہ درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ دین ملا نہ دنیا ملی، کچھ بھی نہ ملا، اور یہ دونوں جہانوں کے اندر خسارہ اٹھانے والے بن گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ تو قرآن کا یہ اعجاز ہے، یہ نام نہیں لیتا، یہ کردار کا ذکر کرتا ہے، اور کردار کا ذکر کرنے میں قرآن کے معجزہ ہونے کی نشانی ہے۔ کس لیے؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت قرآن کے اولین مخاطب آپ ہیں،
آپ کے بعد صحابہ کرام ہیں، اور اس کے بعد جو اس قرآن کو پڑھنے والا ہے وہ قرآن کا مخاطب ہے۔ جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جس نے قرآن پڑھا گویا اس نے محمد الرسول اللہ سے ملاقات کر لی، اور جس نے محمد الرسول اللہ سے ملاقات کی گویا اس نے اللہ سے ملاقات کر لی ہے، لہٰذا اس کے لیے تو گمراہی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معاشرے کے اندر قرآن کی بیان کردہ وہ کردار پورے نظر آتے ہیں۔ اب اگر ہم اس آیت کو ہی لیں، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ یشتری کا معنی ہوتا ہے بیچنا بھی اور خریدنا بھی، اسے عربی میں کہتے ہیں بیعتو و اشتریتو، میں نے بیچا اور میں نے خریدا، یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یشتری کا جو لفظ ہے یہ لین دین کے معنوں میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بیچتے ہیں، دونوں طرح کا معنی اس کا ہم کر سکتے ہیں۔ کیا بیچتے ہیں؟ لہو الحدیث، لہو الحدیث بیچتے ہیں۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو کہتے ہیں تماشے کو، لہو کہتے ہیں غافل کرنے والی چیزوں کو، اور حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کا صحیح اور بہترین معنی بیان کیا کہ ہر وہ چیز جو اللہ سے دین سے غافل کر دے وہ لہو ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دین سے شریعت سے آپ کو غافل کر دے، آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ دے، آپ کی خواہشات ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کا مال ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کا کچھ بھی ہے، اگر وہ آپ کو اللہ کے دین سے غافل کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز لہو ہے آپ کے لیے۔ الحدیث کا لفظ بھی اللہ رب العزت نے ساتھ میں استعمال کیا ہے۔ حدیث اصل میں کہتے ہیں بات کو، حدیث کہتے ہیں بات کو، لیکن اصطلاح میں عام طور پہ جب ہم کسی بات کو حدیث کہتے ہیں تو اس سے مراد ہماری ہوتی ہے کہ یہ حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہم مراد لیتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی بات کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ننگے پیر چل لیا کرتے تھے۔ اب اللہ کے رسول کا اس میں فرمان تو کوئی موجود نہیں، لیکن آپ کا عمل موجود ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بھی حدیث ہی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے والے صحابی ہیں، یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو حدیث کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالی نے نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے لہو الحدیث، یہ بھی بات ہی کے معنوں میں ہے۔ کوئی بھی بات ہو، کسی بھی رنگ کی ہو، اگر وہ آپ کو اللہ سے غافل کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا کردار ایسا بنا رہی ہے جس کو اللہ آگے کہہ رہے ہیں عذاب مہین، اس کردار والے رسوا کرنے والے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اب اس چیز کو اگر سمجھیں تو ہر وہ چیز، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یہ آیت ذرا مشکل ہے سمجھنے میں کیونکہ ہمارے بڑے ہی قریبی ساتھی ہیں جاوید غامدی صاحب، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے اور وہ داڑھی کے حق میں بھی نہیں ہے، وہ موسیقی کے جواز کے اوپر بھی دلائل دیتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، تو وہ اس آیت کو نہیں لیتے بلکہ وہ اس آیت کے برخلاف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی ایک روایات پیش کر کے موسیقی کا اور داڑھی کے کٹوانے کا جواز پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں موسیقی حرام ہونے کا کہیں پر بھی نظریہ موجود نہیں، ان کا یہ نظریہ ہے اور وہ اس کو لوگوں میں بیان بھی کر چکے ہیں۔ ان کا ایک رسالہ چھپتا ہے اشراق میں انہوں نے اس کے اوپر ایک لمبا مضمون بھی شائع کیا ہے۔ اس کے جواب میں ہمارے شیخ ارشاد الحق قصری حفظہ اللہ ان کی عمر اور علم میں برکتیں نازل فرمائے، انہوں نے اس کے جواب میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اسلام اور موسیقی، اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے۔ انہوں نے اس کے اندر ان کے تمام تر دلائل کا رد بھی کیا ہے اور صحیح فہم بھی دیا ہے اور صحیح طریقے سے انہوں نے موسیقی کا رد بھی کیا ہے۔ اصل کچھ لوگ یہاں پر غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ لہو الحدیث سے مراد یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف گانا مراد ہے، جیسے کہ طبرانی کے اندر ایک قول آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہاں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے۔
لیکن غامدی صاحب کی نظر سے شاید یہ قول گزرا نہیں، یا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے سے کم فہم سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہو الحدیث میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس سے مراد ہر وہ چیز آئے گی جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے موبائل، ہماری موسیقی اور ہمارا ہر وہ معاملہ، چاہے وہ ویڈیو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو ایک وقت کے لیے ہمیں اللہ سے دور کر دے، وہ ایسی چیز ہے جسے اللہ نے لہو الحدیث قرار دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ بیچنا اور خریدنا، بعض لوگ موبائل خریدتے ہیں، بعض لوگ ٹی وی خریدتے ہیں، بعض لوگ کئی چیزیں خریدتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ ٹچ میں رہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہے، میں نے خود اس کو دیکھا کہ وہ گھر کے اندر ٹی وی لے کر آیا، اور کس لیے لے کر آیا؟ جی میں نے صرف خبریں دیکھنی ہیں یا میں نے ریسلنگ دیکھنی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں، اس نے اتنا کہا۔ اب وہ بندہ 24 گھنٹے گھر تو موجود نہیں ہوتا، اس نے تو رات کو جو 9 بجے کی خبریں پی ٹی وی پہ لگا کرتی تھی اس نے وہ دیکھنی ہے۔ اب پی ٹی وی کی خبریں تو اس نے گھنٹہ بھر دیکھ لی، اب اس کی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں ابا جی وہ فلاں ڈرامہ لگتا ہے، وہ 8 بجے لگتا ہے، ہمیں اس کی اجازت دیں۔ اس نے کہا چلو جہاں 1 گھنٹہ چلتا ہے وہاں 2 گھنٹے چل جائیں، وہ بھی چلا۔ پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد ابا جی شام کے ٹائم بچوں کے کارٹون لگتے ہیں، اس کی اجازت دیں، وہ بھی چلے۔ ابا جی صبح ٹائم تلاوت لگتی ہے، وہ اس کی اجازت بھی دیں، وہ بھی چلا۔ آہستہ آہستہ ابا جی کیبل لگوا لیں ایک چینل کے اوپر، 24 گھنٹے مکہ مدینہ دکھاتے ہیں، ہم وہ دیکھیں گے۔ باقی ابا جی جو ہے وہ دکان پہ چلے جاتے ہیں اور پیچھے سٹار پلس چلتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ انسان جب ایک گناہ کی طرف بڑھتا ہے، ایک سٹیپ لیتا ہے، تو اس کے اگلے سٹیپ اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں، شریعت میں کہیں پر بھی نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کسی ایک جگہ پر بھی نہیں۔ اللہ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، ایسے اسباب کی طرف بھی نہیں بڑھنا جو آپ کو زنا کی طرف لے جائیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے، آپ نے صحابہ کو راستے کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا صحابہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جیسے ہمارے جوان چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم یہاں پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تم یہی باتیں کر رہے ہو، لیکن راستے کا حق ادا کیا ہے؟ کہنے لگے ما حق الطریق، اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک ہی حق بتاؤں گا، ویسے 17 حق ہیں راستے کے بیٹھنے میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا غض البصر، اپنی نگاہ کو نیچا رکھنا۔ اب یہ نگاہ جب نیچے نہیں رہتی، یہ زنا کی طرف بڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ لگے تو یہ تیر پھینکتا ہے، اگر نشانے پہ لگے تو پھر یہی نظر مسکراہٹ میں بدلتی ہے، اور مسکراہٹ سلام میں بدلتا ہے، اور سلام جو ہے وہ ملاقات میں بدلتا ہے، اور پھر آگے جو چلتا ہے پھر بعد میں عزتوں کے بٹوارے اور جو کچھ ہوتا چلا جاتا ہے، بعد میں بندہ خبر بنتا اور کہتا ہے جی بیٹی جو ہے وہ یہ کر گئی، بیٹا منہ کالا کروا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ اس لیے پہلی چیز کو لے لیجئے، شروع سے پکڑ لیجئے، اس کی جڑ کو پکڑیے، یہ نہ ہو کہ بندہ باہر سے شاخیں کاٹتا رہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر صحن میں ایک چھوٹا سا کانٹے کی جو ہے کومپل مجھے نظر آئی، تو میں نے کہا کہ چلو ابھی چھوٹی ہی سے تو ہے، کل کو اس کو کاٹ دوں گا۔ اگلے دن میں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہ دی، میں نے یہی کہا ابھی یہ کون سا کچھ ہے، اس کو میں کل کو کاٹ دوں گا۔ کرتے کرتے ایک ماہ گزر گیا اور وہ اچھا خاصا پودا بن گیا۔ میں نے کہا چلو پودا ہی تو ہے، پھر کیا ہوا، اس کو کاٹ دوں گا۔ کہتے ہیں کچھ وقت مزید گزرا، وہ تنے کی شکل اختیار کر گیا۔ میں نے کہا چلو اس کو کسی کو بلوا کر کٹوا لوں گا، لیکن وہ پھر بھی میں نے نہ کاٹا، میری اپنی سستی، وہ پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پورے گھر کے اندر پھیل گیا، اور پھر وہ اتنا بڑھ گیا کہ میرے ہاتھ پاؤں میں اتنی طاقت نہ رہی، یا جس بندہ کو بھی بلا کر لاتا تھا کاٹنا انتہائی مشکل تھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ مثال ہے انسان کے لیے گناہوں کی۔ انسان جب اپنے دل کے اندر چھوٹے سے گناہ کو لے کر جاتا ہے تو اس کو نکالتا نہیں ہے۔ یہ وہی حدیث ہے جس پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ نہ کرے اور پھر گناہ کر لے تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے،
اور پھر بندہ گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر نیکی بدی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر روح گھائل ہو جاتی ہے، جسم گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، لیکن عادت ایسی پڑ گئی ہوتی ہے کہ بندہ گالی دیے بغیر، سگریٹ پیے بغیر، موسیقی سنے بغیر، جھوٹ بولے بغیر، غیبت کیے بغیر بندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ اور اسی چیز کو اللہ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تمہارے دل زنگ آلود ہو گئے۔ اس لحاظ سے یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کرتی ہیں، ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کیمرے والا موبائل نہیں لیتے، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ اچھے بھلے عالم ہیں، آپ دین کی ترویج اور اشاعت میں حصہ لے سکتے ہیں تو آپ کیجئے۔ کہنے لگے مجھے اپنا پتہ ہے، میرا ایمان کمزور ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں جب ان چیزوں کو دیکھوں گا، میں دین پھیلا رہا ہوں، میرے سامنے کسی غیر محرم کی تصویر آ جائے، میرا ایمان متزلزل ہو جائے، میں کیا کروں گا؟ تو بھائی میں اس سے دور ہی رہتا ہوں۔ یہ فتنوں کا وہ دور آ چکا ہے جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت بندہ مومن ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اپنے موبائل کو، اپنے لیپ ٹاپ کو، اپنے ٹی وی کو، اپنے جو بھی اس کے معاملات ان کو ایک حد تک رکھے، حد کو کراس نہ کرے، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو رسوا کرنے والا عذاب ملنا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چیز کوئی ایسی خریدتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے خریدتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس میں یہ کہیں گے جی کہ دکاندار ہی فروخت کرتا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ میرا بھائی دکاندار نے تو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ اس کا اچھا استعمال خود کریں گے، آپ اس کا برا استعمال بھی خود کریں گے۔ جس کو شریعت کہتی ہے اسمہما اکبر من نفعہما، یہ موبائل کا جو فائدہ ہے یا جو اس کا نقصان ہے، اس کا نقصان بھی اپنی جگہ، اس کا فائدہ بھی اپنی جگہ، لیکن ان کا نقصان ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے بندے کو طریقے کے ساتھ یوز کرنا چاہیے، طریقے کے ساتھ چلنا چاہیے، وگرنہ موسیقی کو ہمارے جسموں کے اندر، ہماری روحوں کے اندر اتنا ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، حالانکہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے کے اوپر چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ کو بانسری کی آواز سنائی دی، آپ علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں دی اور آپ راستہ چھوڑ کر چل دیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی یہ شیطان کی آواز ہے، میں کیوں اس کی طرف جاؤں؟ اور آج کل جو ہماری قوالیاں چلتی ہیں، جو ہمارے نعتیں چلتی ہیں، ان کے پیچھے بھی میوزک، اور پھر یہ کہا جاتا ہے یہ قوالی ہے، یہ شریف بھی ہے، حالانکہ قوالی سب سے بڑی بدمعاش ہے، اس لیے کہ قوالی دین کے نام پر کی جاتی ہے، اور جو گانا ہے وہ تو دین ہے ہی نہیں، یہ قوالی دین کے نام پر کی جاتی ہے، اور پھر نعتیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کے پیچھے اتنا میوزک چلایا جاتا ہے کہ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی گانے کی طرز کے اوپر چلائی ہوئی نعت، یوں محسوس ہوتا ہے یہ گانا ہی چل رہا ہے، اور شان کیا ہے جی؟ اللہ کے رسول کی شان ہم بیان کریں۔ صحابہ کرام نے بھی نعتیں پڑھی تھیں، کوئی بندہ نعت کا انکار نہیں کرتا، جو اللہ کے رسول کی شان کا، ان کی تعریف کا انکار کر دے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ بندہ تعریف کرے، نعت پڑھے، اشعار پڑھے، ضرور پڑھے، لیکن اس میں موسیقی کو جب لے کر آئے گا، دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ گرا دیں وہ ہزاروں من بھی ہو، سارا حرام ہو جائے گا، آپ اس کو نہیں پسند کریں گے۔ تو اسی طریقے سے اگر دین کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو ہیں وہ گانے آگے فارورڈ کرتے ہیں، یا موسیقی یا گندی چیزیں آگے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم سورۃ العنکبوت میں یہ بات پڑھ کر آئے ہیں کہ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کل قیامت کے دن یہ گناہگار اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، لیکن ساتھ میں دوسرے کئی لوگوں کے بوجھ بھی ان کے کندھوں کے اوپر ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودیہ کا ایک لڑکا تھا، اس نے یہ فحش ویب سائٹ کے اوپر سبسکرائب کر لیا، اور ان کے ساتھ جو ہے اس کا معاہدہ ہو گیا کہ میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا تو آپ مجھے جو ہے وہ روزانہ کی یا ہفتے کی اتنی فحش ویڈیوز جو ہے وہ بھیجا کریں گے، اور میں آگے اتنے لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے یہ پیسے ریسیو کر لیں اور ہر وقت جو ہے وہ ان کو بھیجتے رہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا کافی لمبا کئی سالوں کا ایگریمنٹ ہوا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس لڑکے کی موت ہو گئی، موت واقع ہو گئی۔ اب کیا ہوا
کہ اس کی طرف سے ویڈیوز اس کے مرنے کے بعد بھی وہ گندی ویڈیوز اس کے دوستوں تک پہنچ رہی ہیں. جس بندے کو اس نے سلیکٹ کیا تھا کہ اس بندے تک پہنچانی ہے وہ وہاں پر پہنچ رہی ہیں. اس کے ایک دوست کو خیال آیا کہ اس کی قبر بھاری ہو رہی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کمپنی سے رابطہ کریں اور ان کو کہیں کہ بھائی آپ ان کو بند کر دیں، ہم سے پیسے لے لیں، ہمارا کچھ بھی جو معاملہ ہے اس کو ختم کر دیں. وہ بندہ تو فوت ہو گیا. جب کمپنی والوں سے رابطہ کیا تو کمپنی والے کہنے لگے جی ہمیں پیسوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے جس بندے نے ہمارے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا اس کے پاس اس کا پاسورڈ ہے، وہ پاسورڈ ہمیں بتائیں، ہم اس کا اکاؤنٹ ختم کر دیں گے اور اس کے بعد یہ ویڈیوز آنا آپ کے پاس بند ہو جائیں گے. اب انہوں نے تلاش کیا، اس کی جی میل آئی ڈی کو بھی دیکھا، اس کی یاہو میل کو بھی دیکھا، کہیں سے بھی اس کا پاسورڈ نہیں ملا. اور کمپنی کی منتیں ترلے لوگ کرتے رہے. اب وہ کافر ہے، کافر پہ کیا اثر؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیوں کسی یوزر کے ساتھ ایسا کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ویڈیوز جو ہیں وہ اس کی آ رہی ہیں اور وہ بیچارہ جو مر گیا اس کی قبر مزید بھاری ہوتی چلی جا رہی. اسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے اس کا وبال آدم کے اس بیٹے کے اوپر جا کے بھی پڑتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.